اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم جو ویڈیو بنائیں گے نا، یہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ امی عائشہ کا ماتم، کتاب البدایہ والنہایہ جلد پنجم صفحہ نمبر 330 اور رسول اللہ کی وفات کے بیان۔ یہ ہے جی اللہ کے نبی کی وفات کی حالت۔ پڑھوں گا میں کہاں سے تاکہ اوپر سے اس کی سند بھی آ جائے، بعد میں یہ روتے رہے، کیونکہ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے۔ اور یہ شروع ہوتی ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ دونوں نے ابن حشام عروہ کی حدیث روایت نقل کی ہے، اور امام احمد بیان کرتے ہیں کہ یعقوب نے ہم سے بیان کیا، یہ احمد بن حنبل سے لیا ہے، اس نے حدیث صحیح ہے، ہم سے بیان کیا کہ میرے باپ نے ابن اسحاق سے، ابن اسحاق وہ ہے بخاری مسلم کا بھی استاد ہے، ابن شیبہ کا بھی استاد ہے یہ، اور یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے باب عباد کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت عائشہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میرے سینے پر تھوڑی کے درمیان ہوئی، میری باڑی میں ہوئی، اور میں نے ان میں سے کوئی کمی نہیں کی، اور جو کچھ کمی ہوئی وہ میری سادگی اور نو عمری تھی۔ جو کمی کی ہے نا امی عائشہ نے، وہ ان کی سادگی اور نو عمری تھی۔ اب لوگ کہیں گے یار وہ تو بہت کم عمر تھی، جیسے انجینئر صاحب یہ گیم کرواتے ہیں، تو آپ کی کم عمری والی جو بات ہے نا، آپ لوگوں نے ساری ان کم عمری بی بی سے حدیثیں لی ہیں، آپ نے اس کی تصدیق کروائی ہے کہ انہوں نے جو حدیثیں بیان کی ہے غسل جنابت والی، ختنہ ختنے سے ٹکراتا ہے، کیا وہ بھی کم عمری میں انہوں نے بیان کی ہے یا کچھ اور ہوش و حواس میں بیان کی ہے؟ تو دوسری حدیثیں جو نقل کروائی ہیں نا، ان سے بھی ان کی نا رائے لے لینی چاہیے تھی۔ رسول اللہ نے میری گود میں وفات پائی جب میں نے آپ کے سر کو تکیے پر رکھا اور میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر منہ پہ تماچے مارنے لگی۔ احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ زبیر نے ہم سے بیان کیا کہ کثیر بن زید نے بحوالہ مطلب بن زید ہم سے بیان کیا، عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا تھے، ہر نبی کی بھی روح قبض ہوتی ہے، پھر وہ ثواب کو دیکھا اور پھر روح اس طرف چلی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو اللہ کے نبی کی وفات پر تو ماتم ہو گیا۔ تو بی بی عائشہ یہ ماتم کر رہی تھی تو ان کو کسی نے روکا نہیں، بعد میں وہ کہہ رہی ہے یہ تو میری کم عمری میں ہو گیا ماتم، ٹھیک ہے جی۔ تو بی بی عائشہ جو وہ تو نبی کی وفات میں ماتم کرتی ہے، تو کم از کم جو آپ ماتم پہ فتویٰ لگاتے ہیں نا، امی عائشہ پہ تو آپ کا ایک فتویٰ بنتا ہے، کیونکہ وہ تو نبی کی وفات پہ تماچے مار رہی ہیں، وہ بھی اپنے منہ پہ، ٹھیک ہے۔ اب انہی کتابوں کے اندر وہ آتے ہیں جی جس نے اپنا منہ پیٹا، زمانہ جاہلیت والا کیا، نوچا، یہ وہ کیا، تو یہ حدیث امی عائشہ کو نہیں یاد تھی؟ اللہ کے نبی نے نہیں بتائی تھی کہ میری وفات پہ تماچے نہ مارنا، منہ نہ پیٹنا، عائشہ یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا؟ آپ لوگوں کے پاس سارا مال مواد ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا عائشہ کو کہ میری وفات پہ ماتم نہ کرنا، اس سے امت کے اندر غلط تاثر جائے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کی حقیقت ہے۔ آپ لوگ شیعہ پر اعتراض کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنی کتابیں پڑھا کریں کہ عائشہ نے منہ پر تماچے کیوں مارے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے۔